مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں دن نا شعر نے کہتے ہیں شعر نے ایک دن نا ریچھ کو ساتھ لے لیا اور ساتھ لے لیا لومڑی کو. تو اس نے کہا وہ شکار کرنے چلو گا. چلو جی شعر کی مہربانی ذات لے لیا ہے, حالانکہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. وہ تو بادشاہ ہے, بادشاہ سلامت نے ساتھ لے لیا. شکار کیا 3 چیزوں کا. ایک شکار کیا خرگوش, ایک ہرن, ایک گائے. اور وہ شکار کر کے واپس آئے تو جو ریچھ تھا نا اکڑ اکڑ کے چل گئے گا. بادشاہ کے ساتھ میں بھی تھا, پہلے شکار میں میرا بھی حصہ, اور شیر بھی سمجھ گیا بات کو کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے, حالانکہ میں نے تو ویسے ہی ساتھ لیا. وہ ریچھ صاحب بھی نا تگڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ہو میں ساتھ ہی تھا کہ اب بادشاہ نے تو ویسے ہی ساتھ لیا تھا کہ چلو 2-4 آدمی مل کے. تو وہ پیر وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو شیخ ہیں, آپ کے مرشد ہیں, آپ کو بلا کے مشورہ لیتے ہیں, کام لیتے ہیں, تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہے. تو انہوں نے کہا ہیر ہس بولے تھے وہ مہربانی, ورنہ رانجھ ہوتی لاڈ ہی لڑاؤنے نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر اس نے مہربانی کر دی ہے تو اس میں میرا نہیں, ان کی نظر شفقت ہے. ہیر ہس بولے تھے وہ مہربانی, انہوں نے مہربانی فرمائی ہے تو بڑی کرم نوازی ہے, ورنہ من عالم کے من عالم جو میں ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے ہی نہ, تو میں اس میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھ. اس نے نا شیر نے بھانپ لیا, اس نے کہا کہ اس کے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے کہ شاید میں کو بلاؤں, تبھی تو مجھے اسپیشل بادشاہ نے کہا کہ چاہے میرے ساتھ شکار کرنے میں ہے تو میرے اندر بات. اللہ اکبر. اس نے نا آ گئے, بیٹھ گئے, اس نے کہا اس سے بادشاہ نے کہ کیا کرنا ہے, اب شکار تو ہو گیا ہے. اس کے اندر تو سودا سمایا ہوا تھا نا. اس نے کہا جی کرنا کیا ہے, بانٹ کے کھانا چاہیے, بانٹ کے کھانا چاہیے. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اچھا تو مجھے کمزور سمجھتا ہے, میں جو چاہتا تھا کر سکتا تھا, میں نے تو عذرائے محبت تجھے عزت کی ساتھ لے لی یار, تو بن کے ہی بیٹھ گیا ہے. اس نے کہا اچھا بانٹ کے کھانا چاہیے. کہا بالکل. کہا چلو بانٹو. پھر کیسے بانٹنا ہے؟ ہرن کا اور بکرے کا گوشت ایک جیسا ہوتا ہے, بلکہ ہرن کا زیادہ مہنگا ہوتا ہے, لذیذ ہوتا ہے. اب اس نے تقسیم کیسی کی دی, چلو چلاکی کرنی چاہیے. کہنے لگا جی تقسیم سیدھی سی ہے, آپ بڑے ہیں, گائے آپ کی, 3 جانوروں کا شکار ہوا نا, گائے, ہرن اور خرگوش. کہنے لگا آپ بڑے ہیں, گائے آپ کی, میں درمیانہ ہوں تو ہرن میرا, اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش لومڑی کا. اس نے کو تیرا پلا ہو جائے. کیسی تو میں تقسیم کی ہے. اس نے مارا پنجا اور ریچھ کو بھی مار دیا. اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے بھائی, تو نے تو ذرا موقع دیا ہے تو تمہیں ہاتھ ہی باہر ڈال دیا ہے جہاں بالکل تیرا بنتا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا اچھا مر گیا. اب لومڑی بھی سنبھل کے بیٹھ گئی. لومڑی ذرا تیز ہے, چلاک ہے. تو مولانا رومی علیہ رفع کہتے ہیں, اور شعر کہنے لگا لومڑی سے چل تو تقسیم کر, تو تقسیم کر کیا کرنا چاہیے. تو کہنے لگی بادشاہ سلامت تقسیم بڑی سادی سی ہے, سویرے ناشتہ خرگوش کا کرے, دوپہر کو آپ جب کھانا کھانے لگے تو ہرن تناول فرمائے, اور شام کو جب آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ گائے کھائے. یہی تقسیم ہے. بڑا راضی ہوا شیر. اس نے کہا تم نے یہ تقسیم بڑی اچھی کی ہے, یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگی ریچھ کی موت سے سیکھی ہے. تو ابھی مرا ہے میرے سامنے, اس کی موت سے میں نے سیکھی ہے, اس لیے کہ اگر یہ تقسیم نہ کی تو مر میں بھی جاؤں گی. بات تو تفنن کی ہے, ظرافت کی ہے, لیکن مولانا رومی کیا فرماتے ہیں, اور فرماتے ہیں دوسروں کی موت سے سیکھ جا. حضرت عمر کا وصال ہوا, قبر پر مٹی ڈالی جا رہی. حضرت ابو درداء نے نا یہ مٹی تو ایک چلو کر کے مٹی ڈالتے ہیں نا, پہلے 3 چلو ڈالتے ہیں کہ چلو ہمارا بھی اس نیکی میں حصہ ہو جائے. تو مٹی ڈالنے کے لیے نا مٹی پکڑی ہوئی تھی, توجہ ہے آپ کی میری بات پر. تو اس مٹی کو لے کر کے جا رہے تھے حضرت ابو درداء. مٹی لے کے جاتے حضرت سیدنا ابو درداء حضرت عمر کی قبر پر ڈالنے کے لیے, یہ پکڑی ہاتھ میں, مٹی ڈالنے کا ارادہ کرتے تو واپس آ جاتے, پھر جاتے تو واپس آ جاتے, پھر جاتے. لوگوں نے کہا ابو درداء ڈالتے کیوں نہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. کہنے لگی عزت کے اس کو ہے گرا پہ مٹی ڈال دو, وقار کے اس بادشاہ پہ مٹی ڈال دو. فرمانے لگے شہنشاہ کردار پر مٹی, کس پر مٹی ڈال دو؟ پھر مٹی پکڑی اور اپنے سر پہ ڈال لی. فرمانے لگے عمر کیوں مٹی کے قابل نہیں, مٹی کے قابل تو میں ہوں, میں تھا جس پر مٹی پڑنا چاہیے تھی. اور آپ فرمانے لگے لوگوں سن لو, اگر عمر جیسے تقوی کے بادشاہ بھی رب نے اس زمین سے اٹھا لیے تو ہم بھی بچیں گے نہیں. ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اگر اتنے پاک باز لوگ اگر نیکی ہی دنیا میں رہنے کا سبب ہوتی تو یہ پاک لوگ ہمیشہ دنیا میں رہتی. اور میں اگر یہ چلے گئے تو چلے, ہم نے بھی جانا ہے.
حضرت خضر علیہ السلام آئے, کہنے لگے حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں, میں پیغام لے کے آیا ہوں, اس کے نصیب میں ہی اولاد نہیں, نہ کریں دعا. نے کر دی پر یاد تو ہے ہی نہیں. تو یہ لاڈلے ہیں نا رب رسول کے, اللہ رسول کو منا لیتے. تو غوث پاک کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا, چلو ٹھیک ہے, اولاد کوئی نہیں, کوئی نہیں. پھر ہاتھ اٹھائے, کہ اللہ تجھے پتا تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے, اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے, اور مالک تجھے پتا تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا, تو جانتا تھا نا. اچھا میں سمجھ گیا. اب یہ لوگوں سے جا کے کہے کہ میں عبد القادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا, ملا کچھ نہیں, یہ کہے اور 2 آنسو شیخ عبد القادر جیلانی. غوث پاک اللہ اچھا ٹھیک ہے, کہے گی نا میں ہوا نہیں, ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں. لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبد القادر تیرے بھی قربان جاؤ, اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤ. رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو, آپ کیجیے بات. تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے کھانا ہوا ہے تو رب سے فرمائے 7 بیٹے تو عطا کر دے. او بھائی اتنی سی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں, تو جو رب رسول کے لاڈلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے. وہ اتنی سی بات ہے. ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا, رات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں بڑے, لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں. آپ ہمیں کیا ملنگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے؟ بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک ایسے کر سکتے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جو کہانی تم سنا رہی ہے تو کافر بھی سنا رہا ہے. وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے معاذ اللہ تو پھر اسے کہو فلانا کام کرے. اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ بڑی بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے اور شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں اتنی کچی اور غلیظ زبان استعمال کرتے, اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں پہ شکوہ. ایسے لوگوں کو سنتے ہو یہ توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی. سنو حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا عذاب میں بڑی تکلیف میں ہوں, میرے ابا کے لیے دعا کر دیں. تو غوث اعظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا, بیٹھا تھا. حدیث ہے صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا, اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے. یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث. اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے؟ جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے. بخاری مسلم ہے. جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے. اس نے کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل. تو غوث پاک نے بسا لیا اللہ کا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے, ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. وہ بدبخت ہو تو سعید بخت ہو جاتے ہیں. تو اللہ پھر بندہ نمازی کرنا وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے, مہربانی فرمانا کرم نوازی فرما. وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں اپا ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے, اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا, عبد القادر جیلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا, خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا, ہمیں ملنگ نہ سمجھو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کو ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مرضی پیچھے لگ جائیں گے؟ ہم تو بڑے سیانے لوگ ہیں, ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہر بندہ اپنے ابا کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے. ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کچے پکے نہیں رہے؟ اور صرف یہاں نہیں وصیت لکھ کے رکھی ہے, مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا. اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا, اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بن کے. لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بالکل ہی مان لیا ہے, پر بالکل نہیں مان لیا. آپ یقین کریں مجھے مزہ آتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے قادری صاحب, بڑا مزہ آتا ہے, بڑا سرور آتا ہے. کوئی میرے نام سے یہ نہ پکارتا, اس کا بنا کے پکارتا ہے. کوئی اس کا بنا کے پکارتا ہے, کوئی اس کا کہہ کے پکارتا ہے, تو ذرا چسکا آتا ہے, یعنی اس میں سرور آتا ہے, اس میں ذرا کیف آتا ہے. حضور غوث پاک آپ کی نسبت بڑی شان والی, آپ کا مقام بڑا. حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری اعلیٰ حضرت کے مرید ہے, وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا غوث ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. اور قادری کہتے ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والے جو بھی پیار کرے وہی قادری ہے. تو خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ. اور پھر فرماتے جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر. اپنے شیخ کی بات کر, جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر.
بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم۔ یہ غوث اعظم واحد صوفیاء کی جماعت میں امام ہستی ہے کہ کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھے، وہ نقش بندی ہے، وہ چشتی ہے، وہ سہروردی ہے، آج آپ کو سارے 11ویں دیتے نظر آئیں گے، اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض جب برسا ہے تو می بن کے برسا ہے، اور ہر جگہ ہی برسا ہے، ہر جگہ ہی برسا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہیلو حجت کرے ساری زندگی، اللہ والوں سے پیار۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔